بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس نے کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھی کہ اس کو علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے صاف ہو جائے گا جس دن وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے زیادہ عمدہ یہ روایت ہے کہ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھی کہ اس کو علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، پھر اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابن شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب مسلمان شخص وضو کرتا ہے تو اس کے کان، آنکھ، ہاتھوں اور پیروں سے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتا ہے تو بخشا ہوا بیٹھتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دے اور نیکیوں کو زیادہ کر دے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا اور زیادہ قدم چل کر ان مساجد میں جانا۔ یزید بن بشر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ وضو کریں، اگر آپ نے وضو نہ کیا اور آپ کو کوئی مصیبت پہنچ گئی تو صرف اپنے نفس کو ملامت کریں۔ سلیمان کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح کھجور کی شاخیں جھڑتی ہیں۔ ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے ایک درخت کی خشک شاخ لی اور اس کے پتے جھاڑے، پھر بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جس شخص نے باوضو ہونے کے باوجود وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے، پھر آپ سے واپس آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وضو نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیوں؟ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو وضو کرتا ہوں۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے۔ حکیم ترمذی بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن بشر المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے ناخن تراشو، ناخنوں کے تراشے دفن کر دو، انگلیوں کے جوڑ صاف کرو، مسوڑوں سے طعام کے ذرات صاف کرو، دانت صاف کرو، اور میرے پاس گندا اور بدبودار منہ لے کر نہ آؤ یا پیلے دانتوں کے ساتھ نہ آؤ۔ طہارت کے مراتب اور درجات، امام غزالی تحریر فرماتے ہیں، طہارت کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ظاہر بدن کو ظاہری نجاست اور باطنی نجاست، جنبی ہونا یا بے وضو ہونا سے پاک کرنا، یہ عام مسلمانوں کی طہارت ہے۔ دوسرا مرتبہ ظاہری اعضاء کو جرائم اور معاصی مثلا شراب نوشی، زناکاری، چوری اور ڈاکہ وغیرہ سے پاک کرنا، یہ خاص مسلمانوں کی طہارت ہے۔ تیسرا مرتبہ دل کو اخلاق مذمومہ مثلا بخل، تکبر، ریاکاری، تصنع، ناشکری، اطران، کینہ اور بغض وغیرہ اور خصائل رذیلہ مبغوضہ مثلا گناہوں سے محبت سے پاک کرنا، یہ عباد صالحین میں سے خواص مومنین کی طہارت ہے۔ چوتھا مرتبہ
باطن قلب کو ما سوا اللہ سے پاک کرنا، بیں طور کہ دل میں غیر اللہ کا خیال تک نہ آئے، یہ انبیاء صلوات اللہ علیہم اور صدیقین کی طہارت ہے۔ طہارت کا پہلا مرتبہ نیک مسلمانوں کا، اور یہ ولایت کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا مرتبہ مومنین صالحین کا ہے، یہ ولایت کا دوسرا درجہ ہے۔ طہارت کا تیسرا مرتبہ شہداء کا درجہ ہے، اور طہارت کا چوتھا مرتبہ انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کا درجہ ہے، اور ہر مرتبہ کی طہارت اس درجہ کا نصف عمل ہے، کیونکہ باطن قلب کی طہارت سے مقصود یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جلال ذات اور اس کی عظمت اور کبریائی منکشف ہو جائے، اور اس کے قلب کے باطن میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اس وقت تک حلول نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ما سوا اللہ سے گزر نہ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا ہے سورہ انعام آیت نمبر 91، آپ کہیے اللہ نے ہی کتاب کو نازل کیا ہے، پھر ان کو ان کی کج بحثی میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ اور اس کا غیر دونوں ایک قلب میں جمع نہیں ہوتے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 4 کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور دل کو اخلاق کے مذمومہ سے پاک کرنے کی غرض یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اخلاق کے محمودہ اور عقائد مشروعہ جاگزیں کرے، اور جب تک وہ اپنے دل کو عقائد فاسدہ اور اخلاق کے رذیلہ سے پاک نہ کرے، اس کے دل میں اخلاق کے محمودہ اور عقائد مشروعہ حلول نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک انسان اپنے قلب و عقائد فاسدہ سے پاک نہ کرے، اس کے دل میں عقائد صحیحہ کا حصول نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طہارت نصف ایمان ہے۔ اس طرح جب تک ظاہری اعضاء کو معاصی اور جرائم سے پاک نہیں کرے گا، اس کے اعضاء عبادات سے متصف نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ظاہری اعضاء کو معاصی سے پاک کرنا بھی نصف ایمان ہے۔ سو یہ ایمان کے مراتب اور مقامات ہیں، اور ہر مرتبہ کے متعدد درجات ہیں، اور جب تک انسان نچلے درجے کو حاصل نہ کر لے، اسے اوپر والے درجے میں نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک نہ کرے، دل کی پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا، اور جب تک دل کی پاکیزگی حاصل نہ کرے، باطن قلب کی پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا۔ وضو کی فضیلت، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان یا ان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اور صبر ضیاء ہے، اور قرآن یا تمہارے موافق دلیل ہوگا یا مخالف۔ اور ہر شخص جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، پھر یا اس جسم کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا اس کو عذاب میں ڈال کر ہلاک کر دیتا ہے۔ وضو اور غسل کے لغوی معنوں کی تحقیق علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں، جمہور اہل لغت کے نزدیک وضو اور طہور کا معنی ہے پاکیزگی حاصل کرنا۔ وضو اور طہور کا معنی ہے وہ پانی جس سے پاکیزگی حاصل کی جائے۔ ابن الانباری اور اکثر اہل لغت نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ خلیل، ابو حاتم سجستانی، ازہری اور ایک جماعت کے نزدیک دونوں معنوں کے لیے لفظ وضو اور طہور ہے، اور صاحب المطالعہ نے کہا دونوں معنوں کے لیے لفظ وضو ہے۔ وضو کا لفظ وضاء سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے حسن اور نظافت۔ نماز کے لیے وضو کو وضو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے وضو کرنے والے صاف ستھرا اور حسین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طہارت کی اصل نظافت ہے، اور تنبیہ ہے۔ غسل کا معنی ہے پانی، اور نہانے اور پانی دونوں کے لیے غسل اور غسل دونوں لغتیں ہیں۔ بعض کے نزدیک غسل کا معنی ہے دھونا، اور غسل کا معنی ہے نہانا۔ مثلا کہتے ہیں غسل جمعہ سنت ہے، اور غسل جنابت واجب ہے، اور غسل نہانے کے آلات مثلا صابن، شیمپو اور بیری کے پتوں کو کہتے ہیں۔ طہارت کے نصف ایمان ہونے کی تشریح حدیث نمبر 442 میں ہے۔
طہور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ طہارت کا اجر بڑھ کر نصف ایمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ایمان لانے سے مٹ جاتے ہیں۔ اس طرح وضو سے پہلے کے گناہ وضو سے مٹ جاتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا طہور نصف ایمان ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ایمان سے مراد نماز ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ، یہ سورہ بقرہ آیت 144، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، اور چونکہ صحت نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے طہارت نماز کے لیے بمنزلہ جز ہے، اس لیے فرمایا طہور نصف ایمان ہے، یعنی نماز کا جز ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تصدیق بالقلب اور اطاعت ظاہرہ دونوں ایمان کا جز میں، اور طہارت نماز کو متضمن ہے جو کہ اطاعت ظاہر ہے۔ اس اعتبار سے آپ نے فرمایا طہور نصف ایمان ہے۔ اسی حدیث میں ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان و زمین جو ہے ان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ قرآن اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ اعمال کو وزن کیا جاتا ہے اور اعمال کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ کے ثواب کو مجسم کیا جائے تو ان کی جسامت آسمان اور زمین کو بھر دے گی، اور ان کے ثواب کے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے منزہ ہونے اور ہر نقص اور عیب سے بری ہونے کے معنی پر مشتمل ہے، اور الحمدللہ کا کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف مفتقر ہونے، اس کے حمد و ثناء اور اس کے شکر بجالانے پر مشتمل ہے۔ اس حدیث میں ہے نماز نور ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز معصیت اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور نیکی اور اچھے کاموں کی ہدایت دیتی ہے۔ جس طرح نور اندھیرا دور کرتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن منور ہوگا، اور دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی۔ اس حدیث میں ہے صدقہ برہان ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اس نے مال کو کہاں صرف کیا، تو اس کے صدقات اس سوال کے جواب پر براہین بن جائیں گے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مال انسان کو تب عزیز ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ دیتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے دعوی ایمان کی صداقت پر دلیل بن جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔